الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ ترجمہ: اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا جھوٹ بولنا ناممکن و محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ عز و جل کے لیے محال ہے۔ وہ جملہ عیوب سے پاک ہے، امکان کذب کا رد۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہیں، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص و عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ترجمہ: اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید، کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں کہ اس کا جھوٹ تو بذات محال ہے، کیونکہ جھوٹ خود اپنے معنی ہی کی روح سے کبھی ہے کہ جھوٹ واقع کے خلاف خبر دینے کا نام ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح کی راہ ہی نہیں، کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، ترجمہ: تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے، اور ہمارے اصحاب اہل سنت و جماعت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ صفت نقص ہے اور نقص اللہ تعالیٰ پر محال ہے، اور معتزلہ اس دلیل سے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ کو ممتنع مانتے ہیں، کیونکہ جھوٹ فی نفس ہی کبھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا صادر ہونا محال ہے۔ الغرض ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا اصلاً ممکن ہی نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ ہونا عظیم نقص ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ترجمہ: اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے۔ نیز جھوٹ فی نفسی ہی دو باتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ نقص ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جھوٹ ضرور نقص ہے، اور جب یہ نقص ہے تو بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہو گیا، کیونکہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ دوسری صورت میں اگر جھوٹ کو نقص و عیب نہ بھی مانا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، کیونکہ اگر جھوٹ نقص نہیں تو کمال بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف نقص و عیب سے پاک ہے بلکہ وہ ہر اس شے سے بھی پاک ہے جو کمال سے خالی ہو، اگرچہ وہ نقص و عیب میں سے نہ بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت صفت کمال ہے، اور جس میں کوئی کمال ہی نہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کس طرح ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے
اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ناممکن و محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی. یعنی یہ کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے، اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی. یہ بات سراسر غلط ہے. نیز اگر یہ بات سچی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا اور بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ یہ کر سکتا ہے. یوں ہی اگر وہ بات سچی ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح آدمی کھانا کھانے، پانی پینے، اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دینے، آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کر سکتا ہوگا. ان صورتوں میں انسان ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے لیے کر سکتا ہو تو وہ ناقص و محتاج ہوا، اور ناقص و محتاج خدا نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ کر سکا تو عاجز ٹھہرے گا، اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا. جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے. نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے ہمسر، نہ اپنے لیے کسی عیب و نقص پر قادر ہونا اس کی قدوسی شان کے لائق ہے. نوٹ: اس مسئلے پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں. نمبر 1، سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح، یعنی جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ عز و جل کے پاک ہونے کا بیان. نمبر 2، دامان باغ سبحان الصبوح، رسالہ سبحان الصبوح کے باغ کا دامن. نمبر 3، القمع المبین لآمال المکذبین، اللہ کے لیے جھوٹ ممکن ماننے والوں کے استدلال کا رد. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ترجمہ: تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ نہ پائے گا. فما لکم فی المنافقین فئتین، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کھلم کھلا مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملی. ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے 2 گروہ ہو گئے. ایک فرقہ ان کو قتل کرنے پر اصرار کر رہا تھا اور ایک ان کے قتل سے انکار کرتا تھا. اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ بن گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارتداد اور مشرکوں کے ساتھ جا ملنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت کی راہ دکھا دو؟ یہ محال ہے، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ترجمہ: وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ. تم ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ ہی مددگار. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ. اس سے پہلی آیات میں منافقوں کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و ارتداد کی طرف پلٹ گئے
وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کہ کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ. اور جب ان کا یہ حال ہے تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے. پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں تو اے مسلمانوں تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو. اور اگر وہ تمہاری دوستی کا دعویٰ کریں اور دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں تو ان کی مدد نہ قبول کرو کیونکہ یہ بھی دشمن ہیں. آیت ودو لو تکفرون سے معلوم ہونے والے احکام. اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1، دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے. نمبر 2، کافر، مرتد، بد مذہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا حرام ہے اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جیسے اس زمانے کے منافق تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کفار اور مشرکین سے اتحاد و داد حرام قطعی ہے. قرآن عظیم کے نصوص اس کی تحریم سے گونج رہے ہیں اور کچھ نہ ہو تو اتنا کافی ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. واحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے. نمبر 3، دینی امور میں مشرک کی مدد نہ لی جائے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم مشرکین سے مدد نہیں لیں گے. صدق اللہ العظیم.